أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کے مناقب، ان کی خدمات اور ان کا تذکرہ آپ سے کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے پہلے تو پربردہ ہیں اور پھر نبی علیہ السلام کا شرف دامادی بھی انہیں حاصل ہے، اور خلفائے راشدین میں سے تمام اہل سنت کے نزدیک وہ چوتھے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جتنے بھی غزوات ہیں سوائے ایک غزوے کے، باقی تمام غزوات میں انہیں نبی علیہ السلام کی ہم رکابی کا شرف بھی رہا ہے۔ وہ بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی، احزاب میں بھی، فتح مکہ میں بھی، اصحاب شجرہ میں بھی وہ ہیں، اور اصحاب بدر میں ہونے کا بھی انہیں شرف حاصل ہے۔ بہت بڑے شرف ہیں جو ان خوش نصیبوں کو حاصل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، جو صلح حدیبیہ میں شریک۔ بدر والوں کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ رب العزت نے اہل بدر کو دیکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم آج کے بعد جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی ان کی زندگی ہی میں گویا 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشش کا پروانہ دے دیا۔ یہ کتنی خوش قسمتی۔ اور بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا عظیم کردار ہے۔ صف بندی ہو رہی تھی کہ مشرکین کی صفوں میں ایک سرخ اونٹ پر سوار وہ مشرکین کی صفوں میں آ جا رہا۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ بتلانے والوں نے بتلایا کہ یہ ربیعہ بن عتبہ ہے۔ کیا کہتا ہے انہیں؟ بتلایا گیا کہ وہ کہہ رہا ہے ابو جہل کو اور ان کے ساتھیوں کہ واپس پلٹ چلو، جنگ نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی
وہ اپنے سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے آئے اور وہ آپ سے فیصلہ کر مرحلہ طے کرنے کے لیے یہاں پہنچے، اور ان کے ہاتھوں بچ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا بزدل ہو گئے ہو، تم بھی بزدل ہو اور دوسروں کو بھی بزدل بنا رہے ہو، جاؤ جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ یہ ترنگ میں آ گیا، کہنے لگا میں بزدل ہوں، آگے بڑھا۔ اس کا بھائی شیبہ وہ بھی آگے بڑھا، پھر عتبہ کا بیٹا ولید یہ بھی آگے بڑھا۔ پہلے جنگوں کی ابتدا اسی طرح مبارزت پر فردن فردن ہوتی تھی، اس کے بعد گمسان کا رن پڑتا تھا، پہلے فردن فردن۔ یہ تین گویا کے سردار اہل مکہ کے، دو بھائی تھے ایک بیٹا تھا، یہ تینوں نکلے۔ ان کے مقابلے میں تین انصاری آئے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انصار نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم فلاں 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 ہیں، ہم نہیں جانتے تمہیں، تم کون ہو؟ ہم واپس جا کے کیا بتلائیں گے کہ کن کو مار کے آئے؟ ہمارے جانے پہچانے آئے، عبد المطلب کے خاندان میں سے آئے، محمد کے رشتہ داروں میں سے آئے، وہ ہمارے مقابلے میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، علی اٹھو، حمزہ تم بھی اٹھو۔ اور چوتھے تھے فرمایا آپ کے عبد المطلب کے پوتے عبید اللہ، عبید، اللہ اکبر، عبید بن حارث بن عبد المطلب، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی، یہ تینوں مقابلے میں آئے۔ انہوں نے پھر پوچھا کون کون ہو تم؟ حضرت علی نے اپنا تعارف کروایا، حضرت حمزہ نے اپنا تعارف کروایا، اور عبید نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ کو پتہ چلا نا ہمیں کہ تم کون ہو، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس سے لڑ رہے ہیں ہم۔ اب تینوں کی لڑائی ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ حضرت علی کے ہاتھوں اللہ اکبر کبیرہ یہ عتبہ مارا گیا، اور شیبہ علی کے ہاتھوں شیبہ مارا گیا، اور بعض کہتے ہیں ربیہ، اور ایک کو حضرت حمزہ نے مارا، اور عبیدہ جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولید کے ساتھ مٹھ بھیڑ تھی، مگر وہ زخمی ہو گئے، وہ فتح یاب نہ ہو پائے، خود زخمی ہو گئے۔ ان دو کو مارنے کے بعد حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی معاونت میں آگے بڑھے اور ولید کو بھی تہتے کر۔ یہ پہلا مرحلہ جو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں پائے تکمیل تک پہنچا، گویا یہ پہلا وار تھا، پہلا حملہ تھا، پہلی مسابقت تھی جو حضرت علی اور حضرت حمزہ اس میں شریک۔ اللہ اکبر کبیر۔ بعض حضرات نے یہاں ایک بہت انہونی بات کہی، اور جو بڑی معروف ہے، غلط باتیں اکثر معروف ہوتی ہیں، جھوٹ جتنا بھی جھوٹ ہوتا ہے نا وہ زیادہ معروف ہوتا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھیں، جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھیں۔ اب اسی بنیاد پر یہ جھوٹ کھڑا گیا، کیا کہ جی آسمان سے آواز آئی، آسمان سے آواز آئی کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ عامت الناس میں مشہور یہ ہے کہ یہ ذوالفقار تلوار حضرت علی کی تھی، آپ نے بھی سنا ہوگا
حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ذوالفقار نامی تلوار نبی علیہ السلام کی تھی، اور یہ ملی بھی نبی علیہ السلام کو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے تھی۔ پہلے تو اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کسی صحابی سے مروی نہیں، بلکہ محمد باقر فرماتے ہیں یہ بات۔ اب محمد باقر یہ پیدا ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں، یہ پیدا ہی ہوتے ہیں سن 56 میں۔ بدر کہاں، 56 سن کہاں، گویا پیدائش سے بھی 50 سال پہلے۔ انہوں نے وہ آواز کہاں سے سن لی؟ انہوں نے یہ آواز کہاں سے سن لی؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد باقر کے نام پر بھی یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ سیف بن طریف راوی ہے اس کا، جو رازی بھی ہے اور وضاع بھی ہے۔ وضاع کا لفظ عربی میں، عربی کی شدھ بودھ رکھنے والے ساتھی تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہے حدیث گھڑنے والا، باتیں بنانے والا۔ یہ وضاع بھی ہے، کذاب بھی ہے اور رافضی بھی ہے، یعنی کریلا بھی ہے اور نیمچرا بھی ہے۔ پھر یہ بات محمد بن باقر کی طرف منسوخ کر کے نہ کہے تو اور کیا کہے، لیکن یہ بات مشہور ہو گئی، ایسی مشہور ہے کہ یہ حقیقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں نکل گئی کہ ذوالفقار کی تلوار، کی نامی تلوار وہ حضرت علی کی نہیں بلکہ خود نبی علیہ السلام کی تھی۔ نبی علیہ السلام کے ترکہ پر مستقل محدثین نے ایک محدث نے کتاب لکھی، ترکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ذوالفقار کو نبی علیہ السلام کے ترکے میں سے چھوڑا گیا، جو بعد میں خلفاء کے ہاتھوں میں رہی تبرک کے طور پر۔ اور یہ سیف تلوار تو بعد میں ملی، لیکن خود بدر میں کیا ہوا؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، حضور میری تو تلوار ہی ٹوٹ گئی، میں آپ کیا چاہتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے چھڑی پکڑی اور وہ عکاشہ کو پکڑا دی، یہ پکڑو اور اس کے ساتھ لڑو اس سے جا کے۔ عکاشہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس کو جھٹکا دیا تو وہ لکڑی کی نہ رہی، تلوار بن گئی، وہ تلوار بن گئی، اور اس تلوار سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غزوہ بدر میں داد شجاعت جو ہے نا وہ پائی۔ اور یہی حضرت عکاشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بعد کے غزوات میں بھی، حتیٰ کہ مرتدین کے ارتداد میں بھی اسی سیف سے، اسی تلوار سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کا مقابلہ کیا۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹ بولنے والے بڑے عیار ہوتے ہیں، وہ جھوٹ ایسے طریقے سے بولتے ہیں کہ اس کو سچ بتا دیتے ہیں اور سچ ثابت کر دیتے ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، آج کے دور میں بھی اسی طرح ہے، آج کے دور میں بھی اسی طرح ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ دلا دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پچھلے دنوں ایسے بات چل رہی ہے، حکومت کی طرف سے نبی علیہ السلام کی طرف ایک منسوب خط شائع ہوا منگل کے روز، پہلے پورے وقت کے پہلے صفحے پر تھا کہ نجران کے نصارہ سے نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ کیا، لیکن وہ خط پورے دجل پر مبنی تھی، پورے فریاد پر مبنی تھی۔ وہ حصہ جو ان کو مقید، ان کو مشروط کر کے دیا گیا، وہ بالکل حذف کر دیا گیا، اور صرف وہ حصہ جس میں یہ بات تھی کہ تم امن سے رہو، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہیں، نہ کسی کو لڑنے دیں گے، جو آپ سے لڑے گا ہم لڑیں گے، کیونکہ اب آپ ہماری امان میں، تم ہمیں جزیہ دیتے ہو، اب تم ہمارے امان میں ہو، ہم تمہارا دفاع کریں گے۔ بات تو اصل میں یہ تھی، اور اسی خط میں یہ بھی ہے
اگر تم سود لوگے تو یہ معاہدہ ختم، اور یہ شرطیں بھی ہیں، باقی شروط بھی ہیں، لیکن وہ شرطیں ختم وہ نہیں ہیں، ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بلکہ امام یحییٰ نے تو کہا ہے کہ یہ ویسے ہی معاہدہ نامہ جو ہے مشکوک ہے، اور یہ اس کا تذکرہ جن کتابوں میں حق کا حوالہ دیا گیا خود ان کتابوں میں موجود ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جھوٹ کو یعنی اپنی طرف سے ملمہ سازی کر کے اس کو کس طرح پھیلایا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ بدر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوے شجاعت دی اور بہت بنیادی کردار رہا، اور وہ اس فخر سے اور اس شرف سے وہ دو چار ہیں، وہ مستحق بنے کہ اے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں، اصحاب شجرہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بیعت کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ صلح نامہ لکھنے والوں میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے صلح نامہ حضرت علی سے لکھوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہوں نے بیعت کی ہے قرآن مجید میں کیا اللہ نے فرمایا، میں ان پر راضی ہو گیا۔ قرآن نے کہا ہے سورۃ الفتح میں، جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں ان پر راضی ہوں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو میرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے ان پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جن کو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے، نبی علیہ السلام نے اللہ ذو الجلال نے ان پر اپنی رضا کا اظہار کیا، اب جو ان پر راضی نہ ہو اور جو ان کو جنتی نہ سمجھے، اب آپ ہی فیصلہ کرائیں کر لیں کہ یہ کہاں جائیں گے۔ اللہ جن پر راضی، یہ تو ان پر راضی نہیں۔ اللہ ان کو اہل اللہ اور اللہ کا رسول ان کو اہل جنت میں سے کہے، یہ ویسے ہی مرتد کہے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تو یہ کیا ہوا؟ یہ فکر رکھنے والے کیا ہوا؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلوں سے بالکل نکل گیا، خوف خدا پاک دلوں سے نکل گیا، آنکھوں سے شرم و حیا سرور کون و مقام گئے۔ بالکل یہی کیفیت ہے ان لوگوں کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ اصحاب شجرہ میں ہی نہیں بلکہ وہ صلح نامہ لکھنے والے خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی غزوات کے علاوہ آپ دیکھیں غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ حضرت علی گئے۔ خیبر مدینہ طیبہ سے تقریباً 70 میل کی مسافت پر ہے، شمال مشرق کی جانب 70 میل کی مسافت۔ یہود جو مدینہ طیبہ سے نکالے گئے تھے، یہ بھی وہاں پہنچ رہے تھے، اور اردا گرد جو یہود رہتے تھے وہ اہل مدینہ کے یہودیوں کا انجام دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ بھی خیبر پہنچ رہے ہیں، اور وہاں خیبر میں انہوں نے مختلف قلعے بنائے ہوئے تھے، جس طرح پہلے دور میں شہر قلعوں میں ہوتا تھا، شہر قلعوں میں ہوتے تھے، بالکل اسی طرح انہوں نے بھی خیبر میں اپنے متفرق قلعے بنائے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا قلعہ جس کے آثار آج بھی محفوظ، معلوم نہیں کہ آپ میں سے کسی نے وہاں دیکھا یا نہیں، لیکن مجھے دیکھنے کا الحمدللہ اتفاق ہوا۔ اس قلعے کے اب بھی گھر بنے ہوئے، گھر کے لیے ہوادار ہونا ان کا، اس کے آثار بھی، گھر میں پانی، اس قلعے میں پانی کا انتظام وہ بھی، یہ ساری چیزیں آج بھی وہاں دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں۔ اور وہ بڑا قلعہ قموس نامی وہ تھا، باقی چھوٹے چھوٹے قلعے تھے۔ ایک دن میں بدر خیبر فتح نہیں ہوا، کئی دنوں میں فتح ہوا، کبھی ایک قلعہ، کبھی دوسرا قلعہ، کبھی تیسرا قلعہ۔
آخری قلعہ جو سب سے بڑا تھا قبوس نامی، اس کے لیے نبی علیہ السلام فکر مند تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شام کو کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، اس کو اس کی قیادت عطا فرماؤں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمائی۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ بھی فرما دیا، بشارت دے دی کہ اللہ اس کے ہاتھ سے یہ قلعہ بھی فتح کروا دے گا۔ اللہ ظاہر بات ہے جس کو اللہ کی محبوبیت حاصل ہو اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، اس کے ہاتھوں اللہ ذوالجلال فتح اسے نصیب کاری دیتے ہیں، فتح عطا فرمائی دیتے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے آج ہمارے دلوں سے نہ اللہ کی محبت ہے نہ اسلام کی قدر ہے۔ اسلام کی بھی قدر نہیں ہے، ہمارے نزدیک قدر و منزلت ہے یہود و نصارہ کی، کفار کی، اسلام کی کوئی قدر نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں میں اسلام کی قدر تھی، بلکہ احادیث کی کتابوں میں بھی اور تاریخ میں بھی یہ واقعہ معروف ہے کہ جس وقت شام دمشق فتح کرنے کے لیے، یعنی وہ اپنے قلعے کی اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے ان کے کہنے پر، عیسائیوں کے کہنے پر، ان کے راہبوں کے کہنے پر کہ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم دیکھ کے یہ چابیاں بغیر لڑے کے آپ کے ہاتھوں سپرد کر رہے ہیں۔ اس وقت امیر وہاں کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور حضرت عمر فاروق کو انہوں نے خط لکھا، پیغام بھیجا۔ حضرت عمر فاروق یہاں مدینے سے اپنے غلام کو ساتھ لے کے چلتے، باری باری شام پہنچتے۔ مدینہ طیبہ سے شام تقریباً 1200 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ کتنے دنوں میں پہنچے ہوں گے؟ جب شام پہنچتے ہیں اس کے حدود میں جاتے ہیں، اتفاق یہ دیکھیے کہ اب باری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غلام اونٹ پر بیٹھے، ابو عبیدہ بن جراح اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور کندھے کے اوپر انہوں نے اپنے پاؤں میں پہنا ہوا جو موزہ تھا وہ بھی اتار کے اپنے کندھے پہ رکھا۔ حال یہ موزہ کندھے پہ، اونٹ کی نکیل ہاتھ میں، استقبال کے لیے ابو عبیدہ بن جراح آتے ہیں اور بڑے افسردگی سے عرض کرتے ہیں، امیر المومنین یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ میں آپ کے لیے لباس بنوا کے لایا ہوں، یہ لباس پہن لیں، اونٹ پر سوار ہو جائے۔ معلوم ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کا جواب کیا تھا؟ فرمانے لگے ابو عبیدہ اگر تو نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو اسے اس بات کا مزہ سکھا دیتا، اس کو اس بات کا خمیازہ بھگتنا پڑتا، نہ اس کو مارتا۔ لیکن تو کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ابو عبیدہ بن جراح، اس لیے تمہیں نظر انداز کرتا ہوں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں عزت اس لباس کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں، ہمیں عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے۔ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اور اسلام کی وجہ سے پیروکاری میں اور تابعداری میں ہم یہاں پہنچے۔ یہ تھی قدر ان کے نزدیک اسلام کی، ہمارے نزدیک اسلام کی کوئی قدر نہیں۔ ہم تو 4 پیسوں کے لیے عیسائی بن کے، غیر مسلم بن کے، پیسے لے کے ووٹ دے دیتے۔ واقعات ہوئے آپ کے ملک میں یا نہیں ہوئے؟ اسلام کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔
مسلمان ہونے کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. آج عزت ہے تو غیر مسلم کی. اسی لیے آج ہم مار کھا رہے ہیں. اسلام سے اسلام عزت ہمیں دے اگر ہم اسلام کے بنے. ہم تو اسلام کے بنتے نہیں, اسلام کے بنتے نہیں, مسلمان صحیح ہے نہیں. ہم تو خوش کرنے کے لیے پوری تمنا کرتے ہیں کس کو؟ یہود و نصارہ, جن کو اللہ ذو الجلال نے فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے دوستی نہ رکھو. لیکن ہم اپنی تمام تر توقعات اور تمام امیدیں ان سے وابستہ کی ہوئے. آج ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ ہندوستان کہاں پہنچا ہوا ہے؟ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی حکومت نے یا کبھی ہمارے میڈیا نے اس کا کوئی تاثر دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. شاید یہ ہندوستان ہو, امریکہ سے بھی دور کوئی ملک ہے جہاں سے خبر ہی نہیں آتے. اتنے بیگانہ مسلمانوں سے مسلمان کا وہاں خون حیوانوں کی طرح ان سے بھی بدتر طریقے سے بہایا جا رہا ہے. برما میں کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن کبھی کسی مسلمان حکمران کے کان پر جون نہیں کی کہ ہم کوئی احتجاج کریں. ہمیں کوئی تکلیف نہیں, ہمیں کوئی احساس نہیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اسلام کا احساس نہیں, ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے, نہ اللہ سے نہ اللہ کے دین سے. اور اللہ کے لیے اللہ کے بندے بنو جاؤ اور اللہ کے دین کی تابعداری کر لو تو اللہ کی قسم آج بھی کھوئی ہوئی عزت ہمیں مل سکتی ہے, آج بھی عزت مل سکتی ہے. لیکن نہ ہم اللہ کے مخلص بنتے ہیں, اللہ سے اپنا تعلق وابستہ کرتے ہیں, نہ اسلام کے لیے مخلص ہے نہ اللہ کے لیے مخلص ہے, تو پھر ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے جو آج ہو رہا ہے. کیوں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. ہم اللہ کے تو ہیں ہی نہیں, ہم تو ہیں ان کے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بانی ہیں, جو ان کا استہزاء کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی نقلیں اتارتے ہیں. معاذ اللہ سبحانہ وتعالی, ہم تو ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں بھی اگر کوئی غیر مسلمان کو ذبح کرتے ہمارے اندر کوئی جنبش پیدا نہیں ہوتی. اور کئی واقعات ہوئے, اور اگر ان کی غلطی پر مسلمان کبھی کوئی غلطی کر لے تو وہ جناب ہمارے لیے مورد الزام ٹھہر جاتا ہے. یہ بے انصافی کی حد ہے یا نہیں, نا انصافی کی حد ہے یا نہیں. اللہ ہمیں سبق دے, اللہ ہمیں اسلام کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر یہ تو ایک ضمن بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں بھی ہے, اصحاب شجرہ میں بھی ہے, اور پھر خیبر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ یہ قلعہ فتح کروائے گا, اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں کبھی بھی کسی عمارت کا تصور نہیں تھا, خیال نہیں آیا, لیکن اس رات دل نے یہی کہا کاش یہ جھنڈا نبی علیہ السلام مجھے دے دے, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے. لیکن صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کیا گیا علی کی تو آنکھ جو ہے وہ درد کر رہی, آنکھیں درد کر رہی. فرمایا کیا ہوا؟ درد کر رہی ہیں تو آؤ بلاؤ اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی آئے, نبی علیہ السلام نے اپنا لب مبارک علی کی آنکھوں میں لگا دی.
حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت ہی آنکھیں درست نہیں ہوئی بلکہ کبھی بعد میں خراب بھی نہیں ہوئی، بعد میں کبھی خراب ہی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور بدر میں اللہ اکبر، صحابی کا نام ذہن میں نہیں رہا، ایک صحابی کو تیر لگا اور یہ آنکھ باہر آ گئی، آنکھ یہاں آ گئی۔ ساتھیوں میں سے کہنے لگا ان سے بھی اس آنکھ کو کاٹ دے، یہ رکاوٹ بنے گی، کاٹ دو۔ کہنے لگے نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے آنکھ کو پکڑا اور یہ اوپر اٹھا کے وہی فٹ کر دیا، اوپر لب مبارک لگا دیا، آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اور یہی لب مبارک تھا جو ابو بکر کی ایڑی میں لگا تھا اور سانپ کا زہر اتر گیا تھا۔ ہے یاد یا نہیں؟ لوگ تو بعض اس میں بھی شک کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ صدیقی خاندان جو اصل میں ہے حضرت ابوبکر صدیق کا بادل غاری کہلاتا ہے۔ جو خاندان حضرت ابوبکر صدیق کا صدیقی بادل غاری کہلاتا ہے، ان کی جو نسل چلی ہے وہ نسل ہمارے ہندوستان میں صوبہ بہار میں موجود ہے۔ وہ ہمارے صدیقی صاحب ہیں ایک کراچی میں نے ان سے یہ بات بھی پوچھی کیا کہ وہاں کے رہنے والے صدیقی خاندان کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی اس خاندان کو سانپ نے نہیں ڈرا، سانپ نہیں لڑا۔ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا واقعہ یہ اسی طرح ہے؟ کہنے لگا میں نے تجربہ تو نہیں کیا لیکن ہمارے خاندان میں معروف یہی بات ہے کہ صدیقی بادل غاری کو سانپ لڑتا نہیں۔ میں نے تجربہ تو نہیں کیا لیکن ہمارے ہاں معروف یہی بات ہے۔ خیر، نبی علیہ السلام کا لب مبارک تو کنویں کھاری کو میٹھا کر دیتا تھا، تو آنکھ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ بھی درست ہوئی اور اس صحابی کی آنکھ بھی درست ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یوں پھر حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمایا اور ان کے مقابلے میں خیبر کا اس قلعے کا سب سے بڑا شاہزور برہم پہنچا، شیر پڑتا ہوا، رجس پڑتا ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ مقابلے میں حضرت علی آئے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں بھی وہ ہوں جس نے میری ماں کا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے۔ بس ایک ہی وار کیا سر پر، خود اس نے پہنا ہوا تھا لیکن ایسا اثر پذیر ہوا کہ خود کو پھاڑتے ہوئے سر ہی دو پھاڑو، نہیں ڈھیر ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قلعہ مقوس وہ مفتوح ہوا اور اس کے دوسرے لفظوں میں فاتح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنا۔ یہ شرف حاصل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا تذکرہ نہیں کرتے، نہیں بھائی، ہم جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان کا ذکر خیر اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرت علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین، ان کا تذکرہ بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کیوں نہ سمجھیں جبکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ام سلمہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لا يحب علیا الا منافق ولا يبغضه، لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ علی کے ساتھ منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ مومن کے ایمان کی علامت کیا ہے کہ علی سے محبت کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں جس طرح
باقی خلفائے راشدین کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، حضرت علی کی بھی محبت. نبی علیہ السلام سے خود حضرت علی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، حضرت علی فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسل، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کی قسم کہ رسول اللہ احد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. مجھے بتلایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم اٹھاتے ہوئے، حضرت علی نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ تم سے دشمن ہے. میں گزشتہ خطبے میں عرض کر چکا ہوں نا، انصار کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی بات فرمائی اور اس کا پس منظر بھی بتلا چکا ہوں. وہی پس منظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ انہوں نے جو ٹھکائی کفار کی ہے، جو ٹھکائی کفار کی اور منافقین کی ہے، اب منافق ان سے نفاق نہ رکھے تو محبت کرے، وہ تو نفاق ہی رکھے جانا. لیکن مومن کے دلوں کا سرور اور سر کے تاج ہے حضرت علی، جس طرح کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. بہت سی احادیث ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزشتہ خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوں میں سے سب سے بڑا شقی وہ کون ہے؟ حضرت صالح کی اونٹنی کو مارنے والا. اور میری اس امت میں سب سے بڑا شقی کون ہے؟ وہ جو علی کو شہید کرنے والا ہو، سب سے بڑا شقی. آج کس کو شقی کہا جاتا ہے؟ آج کس کو شقی سمجھا جاتا ہے؟ اس شقی کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں بیچارے کو، جس کو اشقا خلق اللہ، اللہ کے رسول نے کہا، اور اسی سے اس حقیقت کی بھی نقاب کشائی ہوتی ہے جو اٹھتے بیٹھتے ہم پر کہتے ہیں یا علی تیری مدد، یا علی تیری مدد، یا علی تیری مدد. اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کے لیے سوچو اور اللہ کے لیے فیصلہ فرماؤ. حضرت علی اپنے آپ کو دشمن سے بچا سکے؟ اپنے بیٹے کو دشمنوں سے بچا سکے؟ نہیں بچا سکے. وہاں حضرت علی کی مدد نہ پہنچتی، حضرت علی اپنے مدد نہ کر سکے، شہید ہوئے. بیٹے حسین کی مدد نہ کر پائے، وہ شہید ہوئے. لیکن ہمارے لیے حضرت علی مددگار ہے. یا علی مدد، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد. میں نے وہی بات کہی کہ ایسی باتیں عام کر دو کہ لوگ کہیں کہ یہی سچی ہے، یہی حقیقت ہے. حقیقت یا اللہ مدد ہے، یا علی مدد نہیں. یا اللہ مدد ہے اور فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میں تیری ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں، جتنی اونچی قبریں ہیں سب کو گرا دو. آج سب بلند کی جاتی ہے، علی کا نام لینے والے سب قبروں کے پجاری بنے ہوئے. حضرت علی نے قبروں کو گرایا تھا نبی علیہ السلام کے حکم سے، اور پھر حضرت علی خود انہوں نے ابو العبید اسدی جو ان کا کمانڈر چیف تھا، ان کو کہا تھا کہ میں تیری وہی ڈیوٹی لگاتا ہوں جو ڈیوٹی میری نبی محمد رسول اللہ نے لگائی تھی. جاؤ یہ کوفہ اور اردا گرد میں جتنی اونچی قبریں ہیں سب کو گرا دو. آج کوئی اس کی جرات کر سکتا ہے؟ حضرت علی یہ کہتے تھے، یہ کرتے تھے. لیکن یا علی مدد کا نعرہ ایسا عام کر دیا دشمن نے کہ حقیقت ہی گہنا کے رہ گئی. اللہ مدد تو ختم ہی ہو کے رہ گئی، اللہ مدد تو ختم ہو کے رہ گئی. آج یا تو پھر کیا ہے انا للہ و انا لبیک اللہم لبیک، اس کے مقابلے میں یا تو لبیک یا حسین ہے یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. سوچو اللہ کے بندو، اور یہ لبیک اللہم لبیک یہ ہے مومن کا جملہ. مومن کا کلمہ یہ ہے المدد یا اللہ. مومن کا یہ کلمہ نہیں ہے المدد یا علی.
یہ نہیں ہے. یا اللہ مدد، اللہ ہمارا مدد کرنے والا ہے، اللہ ہمارا معاون ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا مشکل کشا ہے. علی مشکل کشا نہیں ہے، وہ تو اپنی مشکل حل نہیں کر سکے، بیٹے کی مشکل حل نہیں کر سکے، لیکن دشمن نے ایسا نعرہ دے دیا کہ وہ نعرہ ایسا عام ہوا کہ حقیقت ہی گہنا کے رہ گئی، حقیقت بالکل پردے میں پڑ گئی. اللہ ذوالجلال ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.